منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ خالد میں صرف نہ کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے ہیں شہریار داؤد صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج 10واں روزہ ہو گیا؟ آج الحمدللہ 10واں روزہ آخری، رحمت کے عشر کا آخری روزہ۔ ہائے 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 ہائے، مطلب اب 10 دن گزر گئے، 20 دن اور باقی ہیں، قریباً 20 دن، ابھی تو 19 ابتدا دن بھی ہوئی تھی، ہاں ابھی تو ابتدا ہوئی تھی، ابھی ابتدا ہوئی رمضان کا تھی، انتظار ابھی تھا۔ ابتدا ہوئی تھی، ابھی رمضان کا انتظار تھا، لیکن ظاہر ہے اس طرح سے تو ہوتا ہے۔ مجھے خاصا افسوس ہوتا ہے لوگوں پہ جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے گینز کے لیے دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ آئی تھنک ہمارے ملک میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں نے زندگی میں اکثر درگزر سے کام لیا ہے، لیکن میرے خیال میں اب نہیں لوں گا، اور اب کچھ ایک ایسا سلسلہ ہوا کہ میرے خیال میں مجھے کچھ چیزیں کرنی چاہیے، تو میں وہ چیزیں کروں گا۔ میں اب چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملے، بیکاز کمزوروں کے لیے، مطلب کمزوروں پہ ظلم کرنا، مزید ظلم کرنا، اور خصوصاً جب ایک عورت کی بات آ جائے تو اس پہ ظلم کرنا، تو خیر بہرحال مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بحیثیت انسان نہیں کرنی چاہیے، بحیثیت امت محمدی کے ماننے والے کی حیثیت سے نہیں کرنی چاہیے، بٹ ہم کرتے ہیں۔ شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں
کہ جب وہ سزا دینے پہ آتا ہے تو پھر پاتال میں سے ڈھونڈ کے بھی آپ کو سزا دیتا ہے. تو اب میری یہ خواہش ہے اور اب میرا یہ ارادہ بھی ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں, اور ایسے انجام تک پہنچاؤں کہ پھر دوسرے بھی توبہ کریں اور کانپیں اس بات سے کہ مجھے ہر چیز پہ پورا بھروسہ ہے, مجھے قانون پہ بھی بھروسہ ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ جب ہم کمزوروں کا اور مصیبت زدوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے راہیں آسان کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے, اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں. کچھ چیزیں میرے علم میں ایسی آئی ہیں جس میں میرے خیال میں تمام لوگوں کو شریک ہونا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا تکلیفوں میں ہیں وہ, تو ان کو ہم تک آنا ضروری ہے. ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تحت ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم اس زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. ابتدا تو کہیں سے کرنی ہے, یہیں سے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا معاشرہ بڑے غلط لوگوں پہ کبھی کبھی مشتمل ہوتا ہے, اور جن میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کی حالتوں پہ, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہاں دیر ہے, اندھیر بالکل نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ چیزیں بہت اپنے مقام پہ پہنچ جاتی ہیں. پھر بریک آ گیا یار, آج تو سیٹل کروایا, اب تو آج تو یہ نہ کرو میرے ساتھ, مطلب آج تو سیٹل ہوا میری. چلیں اینی وے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. ہاں جی, ونس اگین ویلکم بیک. تو آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں عورت کے مظلومیت کی, عورت کے صبر کی, عورت کی استقامت کی, عورت کی وفا کی. آج ہم یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, تو آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں ساحر آپ کی خدمت میں, آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں, اور آپ کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو اور خدا قائد و جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین, ختم انبیاء و مرسلین, سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ پہلی ام المومنین حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی پہلی خاتون بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا آج یوم رحلت ہے. اور یہ بھی تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ جن ام المومنین نے سرکار کے ساتھ وقت گزارا وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا. یعنی یہ وہ صفت ہے جو دو خواتین کے ساتھ منسوب ہے. ایک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں فرمایا, اور دوسرا خود ان کی بیٹی شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں مولا کائنات شیر خدا نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا. ہم جب بات کرتے ہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں, تو آج کی عورت, میں بڑے معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں ساحر کہ ہم لوگ جب ہمیں سہولیات چاہیے ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ صنف نازک کا کارڈ کھیلتے ہیں کہ ہم عورت ہیں. لیکن آج کی عورت جو کہ تعیشات کی عادی ہے, آج کی عورت جو کہ آسائشات کی عادی ہے, آج کی عورت جو کہ لگژریز کی عادی ہے, اس عورت کو یاد ہونا چاہیے کہ کائنات میں ایک ایسی عورت تھی جو کہ حرا کے غار کی بلندیوں پہ جاتی تھی اپنے شوہر کے واسطے کھانا لے کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی آئی تو پہلی وحی کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اس میں شریک کیا؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ درپیش ہوا ہے. اور ام المومنین کا بھی ہمیں کردار کیا عظیم نظر آتا ہے. کہتے ہیں کسی بھی عظیم مرد کو اپنی عظمت کو بنوانے کے لیے وہ پوری دنیا سے اپنی عظمت بنوا سکتا ہے, لیکن پہلے اپنے گھر سے اس کو عظمت, کیونکہ گھر والے سب جانتے ہیں, گھر والوں کے سامنے اس مرد کا اٹھنا بیٹھنا, بولنا چالنا, رہنا سہنا سب کچھ ہوا کرتا ہے, تو گھر والے ساری حقیقتیں جانتے ہیں. لیکن اس موقع پر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو خدا ضائع نہیں فرمائے گا, اس لیے کہ آپ یتیموں, بیواؤں, بے کسوں کے سہارا ہیں. آپ کو دیکھ کر, آپ کے روئے مبارک کو دیکھ کر بارشوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم شخصیت
اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نذران عقیدت پیش کیا، کہا کہ خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا جس وقت کہ مکے کی سرزمین پر لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ سب میری تکذیب کر رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے مدد کی کہ جس وقت کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کی عظمتوں کے قصیدے پڑھتے رہے، خدیجہ کی عظمتوں کا بیان فرماتے رہے، اس لیے کہ شب وصل جسے ہم شب عروسی کہتے ہیں، اس رات کو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت، ملیکۃ العرب تھیں اور ملیکۃ التجار تھیں، خدیجہ کے تجارتی قافلے شام، حجاز اور یمن تک جایا کرتے تھے، اور جب وہ مال منافع لے کر واپس آیا کرتے تھے مکے کے لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو جایا کرتی تھی، اتنی دولت تھی، وہ تمام کی تمام دولت خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ 14 صدیاں گزر گئیں، کوئی بددیانت سے بددیانت مورخ یہ نہیں لکھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ خدیجہ کی دولت کی ضرورت تھی اس لیے خدیجہ سے عقد فرمایا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں مانگا، خدیجہ نے خود اپنے محبوب شوہر کے لیے، ایک مسکراہٹ مصطفیٰ کے لیے کہ جبین مصطفیٰ پر کوئی شکن نہ آئے، اپنی تمام دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ فرما دی، اور اشاعت اسلام کے واسطے اس دولت کو خرچ کیا گیا، غلاموں کو خرید کے آزاد کرایا جاتا تھا، مجبوروں کی، بے کسوں کی، لاچاروں کی مدد کی جاتی تھی۔ ظاہر دنیا کا طریقہ ہے کہ فرعون کی، شداد نمرود کی دولت بھی اگر بیٹھ کے خرچ کی جائے تو وہ ختم ہو جایا کرتی ہے، خزانے خالی ہو جایا کرتے ہیں، یہ تو خدیجہ کی دولت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وقت بھی آیا کہ جب 3 سال تک شعب ابو طالب میں محصور کیا گیا مسلمانوں کو، اور اس وقت ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جن کی تمام دولت ختم ہو چکی تھی عالم اسلام کے واسطے، وہ خدیجہ اپنے محبوب شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی، تمام مصائب میں، تمام آلام میں، تمام مشکلات میں شریک ہیں، اور یہاں تک کہ خدیجہ کے رشتہ دار، ان کے خالہ زاد بھائی بھی اگر رات کے اندھیروں میں شعب ابو طالب میں اناج کی بوریاں پہنچاتے ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ اسے بھی عام مسلمانوں کے اوپر تقسیم کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ شعب ابو طالب کے جہاں پر ایک عام مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا نظر آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے تا زندگی اسلام کے واسطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے عظیم قربانیاں پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ نے 2 تحفے دیے ہیں ہم کو، ایک خدیجۃ الکبریٰ کی دولت جو کہ اسلام کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے، اور دوسری وہ بیٹی فاطمہ زہرا کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ساری باتیں الحمدللہ تو آپا نے عرض کر دی۔ میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جن کا کہ لقب ہے کہ یہ تمام خواتین کی سردار ہیں، ان کا ایک سوشل کردار بڑا اہم ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ گھر میں داخل ہوئے، کاشان اقدس میں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، اتنے رنجیدہ کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا اب تک ہمارے جتنے مسلمان ہوئے وہ زیادہ تر سارے غلام ہیں، اور ان پر بڑا ظلم و ستم ہے، اور ان کی لہو لہان جسم دیکھ کے، بہتی ہوئی آنکھیں دیکھ کے میرا دل کٹ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی کچھ غلام آئے تھے کہ کچھ اگر فدیہ دے کے ہم آزاد ہو جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان حق ترجمان سے بس کلمات نکلنے تھے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلا اسلام کا، میں کہتا ہوں دنیا کا شاید سب سے پہلا ریلیف کیمپ قائم کیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایک غلام کو بھیجتے جائیے، وہ آتا جائے اور پرچی لیتا جائے، اس کو کتنے پیسے چاہیے۔ ایک ایک غلام نے اپنے اپنے آقا نے جتنے پیسے مانگے تھے وہ بتاتا گیا، آپ دیتی گئیں، وہ بتاتے گئے، دیتی گئیں، یہاں تک کہ کثیر تعداد میں غلام آزاد ہو گئے۔ جب وہ غلام آزاد ہو گئے، اسلام کو تقویت ملی، اور اسلام کو جب تقویت ملی تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گونجنے لگے، اور سر عام مسلمان پھر اسلام کی تبلیغ کرنے سے لگے۔ یہ وہ مدد، یہ وہ نصرت جو امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فراہم کی اسلام کے لیے، آقا دو جہاں علیہ السلام کے قدموں پہ جو اپنی دولت نچھاور کی۔ آج کے دور میں جیسے ہم کل بات کر رہے تھے حق مہر کی، کہ جی حق مہر معاف کرا دیا جاتا ہے، تو وہ بڑی اچھی بات کی عمران بشیر صاحب نے کہ آپ 1 سال کے لیے دے دو ذرا بیوی کو حق مہر۔
پھر 1 سال کے بعد پوچھیں گے وہ معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یعنی آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا مفہوم حدیث کا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی ازواج کے ساتھ اچھا ہو. فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو پتہ چلا کہ اگر اچھائی کا معیار آپ نے پوچھنا ہے، اور آج کے دور میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں نا کہ جی کون زیادہ اچھا یعنی کہ کردار کا مالک ہے، جس کی بیوی اپنے شوہر کی یعنی کہ تعریف کر دینا تو سمجھ جائیے گا کہ ہاں وہ واقعی کوئی کوالٹی رکھتا ہے. ایسا مشکل ہی سے ہوتا ہے. ممکن نہیں. جن گھرانوں کی ہم تقلید کرتے ہیں، نہیں ان کی تو خیر میں بات تو وہاں تو ایسا مشکل سے ہوتا ہے کہ بیوی یوزلی شوہر کی تعریف کرے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. آج کا شو بہت امپورٹنٹ ہے، ٹرانسمیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، ضرور دیکھیے گا. اور یہ ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کیوں، بٹ یو نو ہی از سٹنگ ہیئر. اس کو اچھا لگ رہا ہے بیٹھنا ایسے، اینڈ آئی گیس شاید مجھے نہیں پتا کیوں، بٹ اٹس ویری ویری نائس. ایک بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو. جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. جس کی ہر لہر ہے آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. ایک ایک زمانے پہ اثر کرتی ہے. حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو. حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو. جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہاری آواز سنتا ہوں، ایسے آنکھیں میری بند ہوتی ہیں، تو اس سے جب بھی میں آواز سنتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے فصیح بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. فصیح بھائی کو بتایا ہے نا، کہہ دیا تھا ان کو، ان کو بتا دینا کہ میں بہت زیادہ ان کو مس کرتا ہوں، بہت زیادہ مس کرتا ہوں. اور فصیح بھائی جب ہوا کرتے تھے تو مجھے فصیح بھائی آپ جہاں بھی ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو صحت مند رکھے، آپ کو بس اجر عظیم دے کہ آپ نے اتنی خوبصورت نعتیں ہمارے درمیان چھوڑی ہیں، اور اتنا اچھا آپ کا جو شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. مجھے اگر دو مصرے تم اس کے سنا دو، میں تو پنجتن کا، ایک اگر استائی اور ایک انترا اگر مجھے سنا دو، میں تو پنجتن کا غلام. اور سحر بھائی، میں یہ رستے میں جب میں آ رہا تھا تو میں سوچتا ہوا آ رہا تھا یہی کلام کہ میں آپ کے سامنے پنجتن پاک سناؤں گا. بس یہ دیکھیے نا یہ تو ہوتا ہے، یہ دل سے دل کرا. ہاں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے تمہاری یار، کیا بات ہے تمہاری. آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اس علم میں اور اضافہ فرمائے. اور ماشاءاللہ تم پتہ نہیں اپنی آواز سے ہم سب کو کہاں لے جاتے ہو، یہ ہمیں بھی نہیں پتہ. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ اور زیادہ تمہیں اس کی استطاعت دے. اور ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، ملتے ہیں بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک. ماشاءاللہ. بس بندوں سے پیار